رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات طیبہ کے متعلقہ تھی، اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے چند ایک بنیادی گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ تاریخی نقطہ نگاہ سے حق و باطل کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی جو شخصیت کے متنازع نہ ہو۔ ہر ذی فہم ذی عقل اس حقیقت کو بآسانی جان سکتا ہے کہ جب باطل دنیا میں قیامت تک موجود رہے گا اور حق بھی قیامت تک موجود رہے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت آپ نکال لائیں جو متنازع نہ ہو؟ حق و باطل دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اصلی دشمن ہیں۔ حق باطل کی حمایت نہیں کر سکتا اور باطل حق کی حمایت نہیں کر سکتا، اور جب یہ صورت ممکن نہیں اور نہ ہو سکتی ہے تو لازماً کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں لائی جا سکتی جو متنازع نہ ہو۔ اہل باطل کبھی بھی کسی لمحہ کسی بھی وقت اہل حق کی مدح و تعریف کر کے راضی نہیں، نہ ان کی زبان پر حق اور سچائی کے متعلقہ کوئی بہتر الفاظ آئیں گے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر مذہبی معلومات سے غافل ناخواندہ طبقہ نے بلکہ ایک حد تک مذہبی معلومات رکھنے والے طبقے نے عدم التفات، عدم توجہ کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ جتنے فرقے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ تمام تر کم از کم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متفقہ رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ متنازع اگر ہیں تو وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ رسول ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ نے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے
مذہبی معلومات نہ ہونے کی بنا پر یہی غلط نظریہ قائم کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلقہ گویا ان تمام فرقوں میں اتفاق پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ایک مستقل ہے کہ پاکستان میں جتنے فرقے ہیں ان میں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو ان میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لیکن فی الحقیقت ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک مستقل ہے۔ سرے دست میں جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ کم از کم اتنی اصولی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ایک غلط بات بہت سارے لوگوں میں پھیل گئی ہے، بلکہ میں نے یہاں تک جرأت کر لی ایک مذہبی حلقہ وہ بھی یہ باور کیے بیٹھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے متعلقہ ان فرقوں میں کم از کم اختلاف نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے۔ اس کے برعکس میں نے یہ رائے قائم کی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ غلط نظریہ ہے۔ جس طرح حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ متنازع بنایا گیا اور بے بنیاد الزامات تراش کے ان کے ذمے لگائے گئے اور انہیں شب و روز بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے کہیں زیادہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ الزامات لگائے گئے۔ الزام لگانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ خارجیوں کا ہے اور ایک طبقہ رافضیوں کا ہے۔ جس طرح رافضیوں نے کھلم کھلا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کیا، بعین اسی طرح خارجیوں نے کھلم کھلا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کیا۔ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا ایک طبقہ دشمن ہے اور کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ طبقہ ہے روافض کا جو اعلانیہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک طبقہ حضرت علی کا دشمن ہے اور کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ عنصر ہے خارجیوں کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کھلم کھلا تبرہ لان تان معاذ اللہ کرنے کے عادی اور قائد ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جائز ہے۔ گویا اس حد تک تو حضرت ابو بکر عمر عثمان اور حضرت علی کے دشمن گویا برابر سطح پہ آ گئے۔ ان کا بھی ایک کھلا ہوا دشمن اصحاب ثلاثہ کو گویا گالیاں دے رہا ہے، اور ادھر بھی ایک کھلا ہوا دشمن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھلم کھلا تبرہ کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس قدر دشمنی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی جس قدر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کا ثبوت دیا گیا ہے، اور میں نے یہ کوشش کی ہے اور برابر یہ کوشش کرتا جا رہا ہوں کہ میں اس مغالطے کو ظاہر کروں کہ حضرت علی شاید متنازع شخصیت نہیں ہے اور ان کو ہر کوئی مان رہا ہے۔ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔
اور اسی مغالطے کا شکار ہو کر ہمارے ایک عنصر نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا یا ان کے نام کی کانفرنسیں یا جلسوں کا انعقاد اس کی ضرورت نہ سمجھی. اور میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ ضرورت نہ سمجھنا کوئی معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت علی سے محبت عقیدت یا پیار نہیں ہے، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اس شخصیت کو لوگ سمجھتے رہے یہ تو متفق ہے، اگر ہم ان کے فضائل نہ بھی بیان کریں تو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لوگوں کے گمراہ ہونے کی کوئی بات نہیں، لہذا ان شخصیات کا تذکرہ کیا جائے کہ جن کو ایک طبقہ بدنام کر رہا ہے اور کچھ افراد اپنی مذہبی غفلت کی بنیاد پر ان سے متنفر ہو رہے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان کے فضائل بیان کر کے لوگوں کا ایمان بچایا جائے. یہ ضرورت سامنے رکھ کے گویا ایک طبقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا ضروری نہ سمجھا. عقیدہ اپنی جگہ ان کے متعلق کہ وہ مقدس ہیں، مطہر ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد پیغمبر ہیں، یہ عقیدہ تو اپنی جگہ تھا، احترام بھی تھا، عقیدت بھی تھی، لیکن یہ خیال کر لیا گیا غفلت کی بنیاد پر کہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے. مثلا مزید میں یہ بات واضح کرتا ہوں، کبھی بھی آپ نے کوئی جلسہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جس جلسے کا مستقل عنوان ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ مانتے نہیں، مانتے ہیں، ان کی نبوت پہ ایمان ہے، وہ تمام انسانوں کے اولین بات ہیں، ہر کوئی مانتا ہے، کوئی انکاری نہیں ہے مسلمانوں میں بلکہ کافروں میں بھی. لیکن کبھی بھی کوئی کانفرنس اس عنوان پہ منعقد نہیں ہوئی کہ جس کی اول سے آخر تک گویا ضرورت یہ بتلائی گئی ہو کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت، کردار، آپ کے فضائل، مناقب، علم، فہم، پیدائش، یہ چیزیں بیان کی جائیں گی. ایسی کوئی کانفرنس کبھی نہیں آئی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے نہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلقہ مستقلاً کبھی کوئی جلسہ کیا گیا ہو یا کوئی کانفرنس یا ریڈیو، ٹی وی یا اخبارات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلقہ ہی کبھی کوئی ایڈیشن شائع کر دیا گیا ہو مستقل، سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد یا مہینے کے بعد، کہ جس کا موضوع بحث ہی صرف حضرت خلیل علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام ہو، یعنی جتنے بھی پیغمبر صاحب کا گزر چکے ہیں ان کے متعلقہ مستقل جلسہ، مستقل عنوان، مستقل بحث، یہ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اس لیے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے سیرت و کردار کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کہ تمام لوگ ان کو مان رہے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ کو ختم نبوت کانفرنس نظر آئے گی، اس کے برعکس آپ کو رسالت کانفرنس کے عنوان سے پوسٹر ملیں گے، اس کے برعکس آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اشتہارات چھپے ہوئے نظر آئے ہوں گے، کانفرنسیں بھی نظر آئی ہوں گی. اس کے برعکس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا متعلقہ جلسے، آپ کے فضائل و مناقب پر مستقل گویا کانفرنسیں، ریڈیو، ٹی وی پر آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق گویا واقعات اور آپ کی تاریخ اور آپ کے گویا حالات زندگی، یہ ایک مستقل موضوع ہوتا ہے. تو گویا یہ اس لیے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر اب ایمان لائے بغیر چارہ کار نہیں ہے ان کا تعارف کرایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان پہ ایمان لانے کی دعوت دی جائے، کیونکہ منکرین کا بہت بڑا طبقہ وہ رسالت مآب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کا پھر رہا ہے، اور انہیں دعوت دے کہ ان پہ ایمان لانے کی گویا دعوت فکر دینے
اور ان کو مجبور کرنا ہے اس بات پر کہ وہ اس سچے رسول کی رسالت کو مان لیں. جب ان کو مان لیں گے تو باقی تمام پیغمبر اور تمام اللہ رب العالمین کے احکام مانے جائیں گے. اس لیے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کانفرنسیں، ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے جلسے اور دیگر آپ کے متعلقہ معلومات قوم کو فراہم کی گئیں. تو گویا اس کا مطلب یہ نہیں تھا نہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو ہم مانتے نہیں ہیں اور صرف آخری رسول کو مانتے ہیں، یہ معنی نہیں. مانتے ہم سب کو ہیں، لیکن جس کی ضرورت محسوس کی گئی اس پہ خطبات بھی ہوئے، جلسے بھی ہوئے، کانفرنسیں بھی ہوئی، کتابیں بھی لکھی گئی، ریڈیو ٹی وی اخبارات نے بھی اس کا چرچا کیا. اسی طرح ایک عنصر اب بھی اور پہلے بھی یہ سمجھتا رہا ہے کہ حضرت علی تو ایک متفقہ شخصیت ہے، ان کو سنی بھی مان رہا ہے، شیعہ بھی مان رہا ہے اور لوگ بھی مان رہے ہیں، تو لہذا ان پر اگر کوئی جلسہ نہ بھی ہو، کوئی کانفرنس نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اس میں گویا نقصان نہیں ہوگا، ہر کوئی ان کو مانتا ہے اور وہ متفقہ شخصیت ہے. یہ ایک مغالطہ تھا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ واقعتاً ایک مغالطہ ہے، اس کے مغالطہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جیسے دشمن ہیں، ان سے دگنے دشمن حضرت علی ابن ابی طالب اور دیگر صحابہ کا دشمن تو رافضی ہے، سوائی ہے، حضرت علی ہے، سوائی ہے. حضرت علی کے دشمنوں کے دو ٹولے ہیں، ایک خارجی طبقہ، ایک رافضی. یہ دونوں علی کے دشمن ہیں. خارجی کھلم کھلا دشمن ہے اور رافضی چھپا ہوا دشمن ہے کہ بظاہر ساتھ بباطن دشمن. گویا اس دشمن نے دشمنی کا رخ بدلا ہے، دشمنی کا طریقہ کار بدلا ہے، اور یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے کوئی معقول آدمی کار نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر میں تو حمایت کا اعلان کرے اور انڈر گراؤنڈ باطناً وہ اس کی دشمنی پہ تلا ہوا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معقول آدمی یہ بات منہ پہ نہیں لائے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا تو واقع ہے، ہوا. خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، زمانہ مبارک میں منافق اسی قسم کے آپ کے دشمن تھے. زبان سے کہتے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد انک رسول اللہ، ہم اس کے شاہد ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے گواہی دی واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بکتے ہیں، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے. ان کی زبان پہ ضرور رسالت کا نام آئے لیکن دل میں ان کے آپ کی صداقت، دیانت، اس پر شرافت نہیں ہے. زبان سے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مان رہے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے. تو یہ تو قرآن اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس قسم کے کئی دشمن آئے جو ظاہراً ساتھ تھے اور باطناً وہ پیغمبر کے بھی دشمن رہے ہیں. اسی طرح آگے چل کے دیکھیے، ہر دور میں، ہر تحریک میں ایک عنصر خلوص کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور ایک عنصر بدباطنی کی بنیاد پہ شامل ہوتا ہے. یہ ہر تحریک میں کام رہا ہے. بظاہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام لوگ اس تحریک کے ساتھ گویا خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مثلا میں ایک تاریخی مثال یہ بھی عرض کرتا جاؤں، بات شاید اور زیادہ واضح ہو کے ذہن میں بیٹھ جائے. جب پاکستان بننے کی تحریک چلائی گئی اس وقت بھی ایک طبقہ تو کہتا تھا کہ پاکستان کے متعلقہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ نعرہ مبنی پر حقیقت نہیں ہے، اس نعرے میں منافقت پنہاں ہے. اسلام نہیں آئے گا بلکہ ملک دو حصوں میں بٹ جائے گا. اسلام نہیں آئے گا مسلم قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی. اسلام نہیں آئے گا مسلم قوم کی قوت کمزور ہو جائے گی. ایک عنصر کا یہ موقف تھا اور اس پہ ان کے دلائل تھے کہ جو طبقہ اس پاکستان میں اسلام کے نام کا گویا نعرہ بلند کر رہا ہے، نفاذ اسلام کا نعرہ بلند کر رہا ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے رہا ہے، اس کی اپنی زندگی جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس کے اپنے وجود پہ جب اسلام نہیں آیا، اگر وہ مخلص ہیں اسلام کے لیے تو اپنے وجود پہ اسلام لائیں. یہ ایک فریق کا، ایک طبقے کا اور اس طبقے کا کہ جن کا تقوی، پرہیزگاری، ان کا عالم دین ہونا اور سید عالم ہونا ایک مسلمہ حقیقت تھی. بہرحال ان کی رائے
ان کی ایک سوچ تھی اور سوچ کے ان کے پاس دلائل تھے، اور وہ دلائل یہ تھے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں ان کی اپنی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے، سوائے چند ایک کے۔ ہاں، تحریک پاکستان کے ساتھ علماء کا بھی ایک طبقہ تھا، اور وہ طبقہ بھی جید علماء کا تھا، جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام والمسلمین، اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر جید علماء کی ایک کھیپ ساتھ تھی۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ نہیں، ہم واقعتاً اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد یہاں اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے، اور اسی لیے یہ ملک حاصل کیا جا رہا ہے۔ وہ یقیناً مخلص تھے، ان کی اپنی رائے تھی، اپنی نیت تھی۔ ایک طبقہ ساتھ غیر مخلصین کا بھی تھا۔ گویا ہر تحریک میں ایک عنصر اس قسم کا ہوتا ہے کہ جو مخلصانہ کام نہیں کرتا، اس کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، یا وہ کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ایک عنصر ایسا تھا جو تحریک پاکستان میں بدنیتی کی بنیاد پہ کام کر رہا تھا، اور آج ان کی وہ بدنیتی تاریخ نے تش تش باندھ کر دی کہ 47 سے لے کر آج تک اس ملک میں اسلام نہ آیا، اور وہ نعرہ جو ابوالکلام نے دیا تھا کہ یہ ملک اسلام کے لیے نہیں، مسلم قوم کو تقسیم کرنے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ گویا تاریخ نے اس نعرے کو تقویت بخش دی کہ شاید وہ ٹھیک کہتے ہوں کہ یہ مسلم قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ہر تاریخ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک عنصر وہ دشمنوں کا ہوتا ہے، ایک عنصر مخلص اور دوستوں کا ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ اور تحریک لے لیں، آپ لیجئے تحریک نظام مصطفیٰ کو لے لیجئے۔ ایک نعرہ اٹھا ملک میں اسلام لانے کے لیے، قومی اتحاد میدان میں آیا، لیکن اس تاریخ میں بھی کئی لوگ غیر مخلص تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں اسلام آئے۔ چنانچہ جب حکومت کا تختہ الٹا تو وہ الگ ہو کے ایک میدان میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جب وہ میدان میں نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند کر رہے تھے وہ منافقت تھی، اس میں حقیقت نہیں تھی، لیکن نظام مصطفیٰ کی تحریک میں ایک عنصر مخلص تھا، اور وہ مخلصین کے سربراہ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ تھے۔ ہر تاریخ میں ایک عنصر گندا ہوتے، ایک عنصر صحیح ہوتے۔ آپ جب بھی تاریخ کا جائزہ لیں گے آپ کو یہ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ظاہر اس کا نعرہ ایک ہوگا لیکن باطناً وہ جڑیں کاٹے گا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر حضرت علی کے خلاف سازش کا آغاز کیا گیا۔ ایک طبقے نے اپنے طور پہ بیٹھ کے یہ سوچا، اور وہ طبقہ کون سا تھا؟ میں پہلے یہ بات آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، اور مختلف انداز، مختلف پیرایوں میں، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ واقعی ایسا دشمن آ سکتا ہے کہ جو ظاہر میں تو بڑے پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہو لیکن باطن میں وہ سب سے زیادہ غلیظ دشمن ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہے اور برابر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اس بات کو پہلے گویا منقع کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ سمجھ آ جائے گی اس کے بعد حضرت علی کی سیرت بھی سمجھ آئے گی، اس کے دشمنوں کا کردار بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو میں نے عرض یہ کی ہے کہ آغاز ہی سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کاوش اور محنت شاقہ کے بعد جو آپ نے اس بگڑے ہوئے ماحول میں کی کہ جس ماحول میں آپ نے نبوت کا نعرہ بلند کیا تھا اور اللہ نے آپ کی تعریف میں یہ آیت اتاری، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آپ کی تعریف ہے، آپ کی خصوصیات میں شامل ہے یہ بات کہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ قلب کیے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، کفر و شرک سے، بدعات و بے حیائی سے ایک عنصر کو پاک کیا، اور وہی پاک ہونے والا عنصر اصحاب رسول کا عنصر تھا۔ وہی مقدس اور پاکیزہ جماعت اصحاب پیغمبر کی جماعت تھی جو نبی نے تیار کی اور ان کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا، اور اس صفت کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ جو آپ کی صفت تھی کہ آپ پاک کرتے ہیں لوگوں کو، وہ یہی جماعت تھی جس کو آپ نے پاک کیا۔ پاک کرنے کے بعد ایک گروہ جماعت کو نبوت بدر احد خندق میں لائی، نبوت ان کو مکہ کے دن ساتھ لائی۔ اس جماعت نے قابل ذکر قربانیاں دی، قابل ذکر و قابل رشک انہوں نے کام کیا۔ آج بھی تاریخ گن گاتی ہے، ایسی جماعت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک نہیں آئی جیسی جماعت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے شیر خار بچے نیسوں کی انیوں کے سامنے رکھ کے اڑا دیے گئے، اف تک نہیں کی، نبوت کا دامن تک نہیں چھوڑا۔ کیا اس سے زیادہ کسی کی نیک نیتی کی اور دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ جن کو مشن نبوت اس قدر عزیز تھا کہ نہ وہ وطن کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ مال و دولت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ بیوی اور بچوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اپنی جان کی باری آئی ہے تو وہ تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو گئے، ان کی جان کی باری آئی ہے تو دریا میں کود پڑے ہیں، ان کی جان کی باری آئی ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی اپنی ذات کا نمبر آئے تو پتھروں کی بارش میں کھڑے ہو کے پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی اپنی جان کا مسئلہ ہے تو درختوں کے پتے کھا کے شعب ابی طالب میں پیغمبر کے ساتھ قید کاٹتے ہیں، ان کی اپنی جان کا مسئلہ ہے تو صرف مرد ہی نہیں خواتین کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ نبوت کی صداقت کو بیان کرنے سے باز نہیں آئے۔ حضرت زنیرہ کا قتل اتنا بہیمانہ قتل ہے کہ شاید اس تک کے نیل گوں کے نیچے ایسا قتل آج تک نہ آیا ہو، ایک مقدس و مطہر خاتون کو جس کا کوئی جرم نہیں، ایک عفت مآب خاتون کو جس پہ جنت واجب ہو چکی تھی، ایک منزہ خاتون جس کے اوپر خالق راضی ہو چکے، اس کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے ایک اونٹ کو ایک سمت دوڑا دیا جاتے، دوسرے کو دوسری سمت دوڑا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتے۔ اتنا بہیمانہ قتل، اتنی گویا اتنا بے غیرتی کا ثبوت مہیا کیا گیا، پھر بھی اس منزہ خاتون نے نبوت کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیا یہ واقعات و دلائل نہیں ہے اس جماعت کے مخلص اور اس جماعت کے پیغمبر کے عاشق ہونے کے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس جماعت نے ایک قابل قدر قابل ذکر محنت سر انجام دی، اللہ نے ان کی اس کاوش، اس محنت، اس جہاد اور اس قربانی کا ان کو صلہ دیا کہ یا وہ وقت تھا کہ انہیں مکہ میں کوئی چلنے نہیں دیتا، یا وہ ٹائم ہے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، یا وہ وقت ہے کہ انہیں قرآن بلند آواز سے کوئی نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ حضرت صدیق قرآن کی تلاوت کیا کرتے، کفار نے اعتراض کیا ہمیں ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ ہماری گویا نظریات، ہمارے نظریات اور عقائد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اسے کہا جائے کہ یہ قرآن آہستہ پڑھا کرے، بلند آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ یعنی ایک وقت وہ ہے کہ صدیق اکبر کو بلند آواز سے قرآن کوئی نہیں پڑھنے دیتا، اور ایک وقت وہ آئے کہ ابو بکر کرسی اقتدار کے برآسمان ہیں، ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک وقت وہ آئے کہ ابو بکر کے اقتدار دنیا پہ چھا گئے، ایک وقت وہ آئے کہ اسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ساتھی اور پیغمبر کا خلیفہ دوم واضح لفظوں میں اعلان کرتے اسی عرب کی زمین پر، اسی علاقے میں، اسی خطہ میں واضح دو بھائی یاد وہ وقت آیا کہ یہودیت اور نصرانیت کو رہنے کو ٹھکانا نہیں ملتا اور اعلان کر دیا جاتا ہے نکل جاؤ، اس علاقے کو چھوڑ دو۔ صرف یہودیت اور نصرانیت ہی پہ دبدبا اور روک نہیں آیا، بلکہ وہ وقت بھی آئے اس جماعت پر کہ افریقہ کے جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے ایک صحابی رسول اعلان کرتے ہیں ہم محمد کی جماعت ہیں اور اس جنگل کو کاٹ کے یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں، جنگل کے درندوں نکل جاؤ۔ تاریخ چیز کے کہتی ہے کہ اگر چیتا ہے تو خود بھی اور بچے لے کے نکل رہا ہے، بھیڑیا ہے تو نکل گیا، پرندہ ہے تو نکل گیا، کوئی بھی جانور تھا اس نے آنن فان افریقہ کا جنگل خالی کیا۔ اصحاب مصطفیٰ کی مکلی فوج اس جنگل کو کاٹنے میں مصروف ہو گئی، جنگل کاٹا، میدان صاف کیا، صاف کرنے کے بعد فوج کی چھاونی بنائی اور اس چھاونی نے سب سے پہلی جامع مسجد تعمیر کی جو افریقہ میں گویا سب سے پہلی مسجد تھی اور سب سے پہلا خانہ خدا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا وہ وقت تھا کہ اس کو مکہ میں اس جماعت کو کوئی نہیں چلنے دیتا، یا وہ وقت ہے کہ جنگل کے درندے اس کا آدر تسلیم کرتے ہیں؟ کیا تاریخ گواہی نہیں دیتی کہ نیل میں عمر بن خطاب کا حکم آ رہا ہے؟ کیا تاریخ اس
نہیں سیکھ رہی کہ دجلہ نے عمر کی عدالت کا نام سن کے راستہ دے دیا تھا. میں باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا یہ وقت ہے کہ اس جماعت کا چلنا دو بھائی، یا وہ وقت آیا جو دریا اس کا حکم مانتا ہے، زمین اس کا حکم مانتی ہے، جنگل کے درندے اس کا حکم مانتے ہیں. یہودیت اور نصرانیت کو جزیرہ عرب میں رہنے کی جرت نہیں رہی. تو ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ ان حالات میں جب اس جماعت نے کامیابی حاصل کی تو یہودیت کے لیے گویا یہ سننے قاصر تھی. انہیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، انہیں اپنی جائیدادوں سے نکلنا پڑا، وہ جزیہ دینے پہ مجبور ہوئے، وہ غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے. اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ محمدی انقلاب کو پارا پارا کیا جائے. پارا پارا کرنے کا طریقہ کار